معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 43 کی لاسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کے دربار میں جندارلی اور نطرس ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ سلطان کے اشارے پر محافظ نطرس کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ جندارلی جیسے ہی وہاں سے جانے لگتا ہے زگنوس پاشا دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ دونوں رک کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور جندارلی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زگنوس پاشا آگے بڑھ کر تیزی سے کہتے ہیں، میرے سلطان، کیا جو کچھ میں نے سنا وہ سچ ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ جندارلی آپ کو موت کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ زگنوس پاشا کو غصے میں دیکھ کر سلطان کہتے ہیں، فوراً جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے زگنوس، مسئلہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں، مجھے ہر چیز کی معلومات ہیں۔ خلیل پاشا کو میں نے آزمایا ہے، میں نے اس کی وفاداری دیکھ کر ظاہر کیا جیسے میں کچھ نہیں جانتا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، لیکن وہ وفادار نہیں میرے سلطان، سارے منصوبے کے بارے میں اسے آپ کو پہلے آگاہ کرنا چاہیے تھا، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اس نے راستے میں اپنا ارادہ نہیں بدلا ہوگا؟ سلطان کہتے ہیں، اگر وہ جانے سے پہلے بتا دیتا تو ہم تدابیر اختیار کرتے اور اس طرح اورحان کو بھی معلوم ہو جاتا اور وہ بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتا۔ جندارلی نے نطرس اور اورحان دونوں کو تباہ کرنے کے لیے ایسا کیا۔ سلطان کی بات سن کر زگنوس پاشا کہتے ہیں، لیکن میرے سلطان ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں، زگنوس لیکن کچھ نہیں، لالا خود ہی اپنے اندازے لگا کر اس کے مطابق عمل مت کریں۔ جندارلی نے وفاداری کا امتحان پاس کیا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں، صحیح وقت آنے تک میں حساب کی کتاب نہیں کھولوں گا، اس لیے اپنی سوچ کی بنیاد پر عمل نہ کریں۔ ہاں، جب وقت آئے گا تو میں ہر کسی سے ایک ایک کر کے حساب لوں گا، فکر نہ کریں، سب کا حساب ہوگا۔ اس پر زگنوس پاشا کہتے ہیں، جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ پھر اورحان کا کیا ہوگا؟ وہ آپ کہاں ہے؟ اورحان کا نام سن کر سلطان مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ راہداری سے سلطوں کو اورحان کے گلے میں رسی ڈالے ہوئے بہادر بے کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کا دربار لگا ہوتا ہے۔ غدار اورحان گھٹنوں کے بل سلطان کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں، خاندان عثمانیہ کے لیے رسوائی بننے والا اورحان، بزنطینیوں کی خدمت کرنے والا اورحان، بزنطینیوں کی جو خدمت تم نے کی ہے اس کی وجہ سے ریاست عالیہ 5 سال کے بجائے 40 سال میں اپنا مقصد حاصل کر پائی۔ آخر کس وجہ سے؟ کافروں نے جو تمہیں امید دلائی اس وجہ سے؟ اورحان، کیونکہ تم ظالم کے لیے کٹ پتلی بن گئے اور ہمارے ساتھ دشمنی رکھی۔ اورحان ایک دم سے چلاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے کسی سے کوئی امید نہیں رکھی، جو میرا حق تھا میں وہ تخت حاصل کرنے کے لیے لڑا محمد۔ اورحان کے اس طرح بولنے پر سلطان آگے بڑھ کر اس کے پاس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں، کیا تم اپنا حق کافروں کی گود میں بیٹھ کر تلاش کر رہے تھے؟ ملعون غافل، تم ہماری پیٹھ پیچھے وبا کی مانند پھیلتے رہے، ہماری پیٹھ میں خنجر گھومتے رہے، مگر اب ہمارے سر اٹھا کر چلنے کا وقت ہے، نہ ہی تم نہ ہی کوئی اور میری طاقت کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے، اب اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کا وقت ہے۔ یہ کہتے ساتھ سلطان اشارہ کرتے ہیں تو سلطان کا محافظ تلوار آگے کر دیتا ہے، مگر بہادر بے سلطان کے اشارے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اورحان کے پیچھے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان کے مٹھی بند کرتے ساتھ ہی بہادر بے کمان کی تار اورحان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ بہادر بے جیسے جیسے تار کھینچتے ہیں اورحان کی تکلیف بڑھتے ہی چلی جاتی ہے۔ سلطان کہتے ہیں، آخری سانس لینے سے پہلے جو آنکھیں تم دیکھو گے وہ میری ہوں گی۔ پھر گرجتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سارے جہان کے لیے عبرت ہے، ہر وہ شخص جو مجھے دھوکہ دے گا یا میری راہ میں رکاوٹ بنے گا، واللہ اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غدار اورحان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں اور وہ اوندے منہ زمین پہ آ گرتا ہے۔ اورحان کے زمین پہ گرتے ساتھ ہی سلطان اپنے محافظ دستے کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلطان کے پیچھے پیچھے باقی تمام لوگ بھی دربار سے نکل جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں سلطان محمد فاتح خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے قسطنطنیہ کی گلیوں سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کے پیچھے پیچھے پورے کا پورا مسلمان لشکر آیا صوفیہ کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کے ببرکت ذکر کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ شہر میں رہنے والے غیر مسلم بلندی سے کھڑے ہو کر یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگلے منظر میں سب لوگ آیا صوفیہ کی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ عبرانوس اغلو علی بھی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہتے ہیں، ہمیں سفر میں شہادت نصیب نہیں ہوئی غازی درویش۔ اس پر بوڑھا شخص کہتا ہے، ہماری دعا اور مراد دونوں شہادت کے لیے ہیں، اگلی بار سے ہی انشاءاللہ۔ پھر ایک درویش بلند آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ مبارک ذکر کے بعد شمس الدین سلطان سے کہتے ہیں، سلطان، چونکہ ہم فتح کی مسجد میں ہیں تو پہلا خطبہ دینا ایک فاتح کو جچتا ہے، آگے بڑھیں اور خطبہ دیں۔ مؤذن کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ مؤذن کے اذان دیتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ کر ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اپنی تلوار پکڑ کر اس کے سہارے کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر غلبہ پانے والے سپاہیوں، اے اسلام کی فاتح فوج، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری کے مصداق بننے والے مجاہدوں، عظیم فوج کا لقب پانے والے بہادروں، ہمارا غلبہ ببرکت ہو اور ہماری فتح مبارک ہو۔ سب لوگ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔ پھر سلطان سب کو تلوار دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ تلوار عثمانی ریاست کی تلوار ہے، یہ تلوار جان لینے کے لیے نہیں،
बल्कि जुल्म रोकने और जालिमों का मुकाबला करने के लिए खींची गई है। ये तलवार उम्मत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम के नाम को बुलंद करने के लिए खींची गई है। ये मस्जिद आया सोफिया, जिसका नाम हमने इस्लाम्बोल रख दिया, इस कुस्तुनतुनिया में अब से मुसलमानों की इबादत गाह है। ये अब एक अजीम मस्जिद है और ये मोमिनीन की तलवारों से लिया गया उनका हक है। ये इबादत गाह क़यामत तक सबसे अजीम मस्जिद रहेगी और हमारे पोते यहाँ हमेशा नमाज पढ़ते रहेंगे। सुल्तान की बात सुनकर सब लोग इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं, ए बहादुर मुजाहिदो, आपने ये मुबारक शहर अपने पसीने, अपने आंसू और खून से हासिल किया है, लेकिन जान लें कि असल फतह अल्लाह के हुजूर सर झुकाने में है। हक के लिए चलने वाली हर सांस इस मस्जिद का सतून है। इस मस्जिद से जहान में अल्लाह का इंसाफ फैलेगा। हम जब तक इंसाफ पर कायम रहेंगे, जब तक हम मजबूत होंगे, मजलूम खुश रहेंगे और जहां आबाद रहेगा। जालिम को कोई मौका नहीं मिलेगा, जुल्म खत्म हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया की फतह कोई इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये एक आगाज है। हमारी फतह का सफर कुस्तुनतुनिया जब तक दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत ना बन जाए और उस्मानी रियासत जहां की वाहिद रियासत ना बन जाए जारी रहेगा। आसमान को अपना खेमा और सूरज को अपना परचम बनाने वाले और इलाही कलिमतुल्लाह के परचम की सरबलंदी के लिए लड़ने वाले अपने उन अजीम आबा अजदाद की कसम खाता हूँ जिसके लिए हम लड़ते हैं, वो कुरान पाक, वो अल्लाह का कलाम मेरा गवाह रहे कि जब तक तमाम जालिमों का जहान से खात्मा ना हो जाए, मुजाहिदीन का सफर नहीं रुकेगा। अल्लाह का दावा बातिल पर गलबा पाएगा। हक आ गया और बातिल मिट गया। अल्लाह अकबर। सुल्तान के ये कहते साथ ही आया सोफिया की फिजाएं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठती हैं। खुतबे के अख्तिताम पर सुल्तान मिंबर से नीचे आते हैं और आकर अकशमसुद्दीन के साथ खड़े हो जाते हैं। सुल्तान की दरख्वास्त पर अकशमसुद्दीन आगे बढ़कर नमाज पढ़ाते हैं। नाजरीन, यूं आया सोफिया में पहला खुतबा सुल्तान महमद फातेह और पहली जमात अकशमसुद्दीन करवाते हैं और इसके साथ इस बोलम का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बोलम और किस्त पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।